اہل ایمان نے ایمان دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور تین چیزیں خلق کی اصلاح کے لیے سامنے آئی ہیں: اخلاق، قانون اور دین۔ اخلاق اور قانون میں کچھ خوبیاں، کچھ مفادات ہر ایک میں مضمر، اور مقصد اس کا یہی کہ خلق خدا بھلائیوں کے قریب آئے اور برائیوں سے دور ہو، مگر ہر ایک میں کچھ کمیاں، کچھ نقائص۔ اخلاق میں نے کہا ہے کہ ایک تو یہی کہ اخلاق کے اس میں ناقص حقوق اپنے امکان بھر صحیح بناتے ہیں، لیکن جب عقل انسان انتہائی نقطے پر نہیں ہے، کمال کی منزل پر نہیں ہے، تو اس کے بنائے ہوئے اصول تمام اچھائی اور برائی کے پہلوؤں پر حاوی کہاں ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اخلاق کے اصول جن لوگوں نے بنائے ہیں وہ خود ہوا و حوث سے بری نہیں ہیں، خود ان میں کچھ مفادات پیش نظر ہو سکتے ہیں۔ پہلی یعنی عقل کے بے بسی اور محدود ہونے کی وجہ سے تو نادانستہ غلطیوں کا امکان تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ ان جذبات سے بری نہیں ہیں جو بے راہ روی کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں دانستہ بھی غلطیوں کا امکان ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کمی میں نے کہا تھا اخلاق میں یہ ہے کہ اس میں قوت محرکہ نہیں ہے، یعنی بس ایک علم ہے کہ یہ خوبی ہے اور یہ برائی ہے، کوئی اس کے ساتھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سر کو اس کے سامنے جھکائے اور اس کو ماننے، اس کو عمل میں لانے پر آمادہ کرے۔ ظاہر ہے اب اس کو اس وقت پھیلا کے تو پیش نہیں کیا جا سکتا، ورنہ جو آج بیان کرنا ہے وہ پھر بیان نہ ہو سکے۔ بہرحال چونکہ مجھے یقین ہے کہ آج کی مجلس میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو مسلسل آنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، اس لیے مجمل طور سے موضوع کا خلاصہ عرض کروں۔ تو یہ اخلاق میں کمیاں ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اخلاق کے معلمین خود اپنے اصول کا نمونہ بن کے پیش نہیں ہو سکتے، یعنی وہ خود اس منزل پر نہیں ہیں جو اصول انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ برائیاں، کچھ کمیاں جو تھیں وہ قانون میں بھی ہیں، یعنی وہ نقائص مشترک ہیں اخلاق اور قانون میں۔ اس کمی کو بس ایک جو آخر درمیان میں نے کہی کہ قوت محرکہ اس میں نہیں ہے، قانون نے وہ سزائیں مقرر کر کے اور ان چیزوں کے لیے ہے کہ جو جس سے بچانا تھا پاداشیں بتا کر اس کمی کو پورا کیا، لیکن وہ سب باتیں قائم رہیں۔ ایک یہ کہ قانون بھی محدود عقل والے بنا رہے ہیں، اس لیے تمام پہلوؤں پر ان کی نظر جاتی نہیں ہے، اسی بنا پر برابر نظر ثانی ہوتی ہے، برابر اس کو پھر ہر دفعہ اکثر نو مرتب کیا جاتا ہے تاکہ وہ نقائص جو پہلی دفعہ رہ گئے تھے وہ دوسری دفعہ دور ہو سکیں۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، تو وہ جو بات وہاں تھی وہ یہاں بھی دوسرے یہ کہ وہی کہ قانون کے بنانے والے وہ سب نیک نیت نہیں ہوا کرتے، لہذا ہو سکتا ہے اس میں مفادات مضمر ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ
قانون بنا دیا کہ تمام افراد انسانی بس کچھ خاص کاموں کے لحاظ سے ہم پہ تقسیم ہو گئی کہ نیچے کی ذات والے کو اونچا کام کرنے کا حق نہیں ہے. اس طرح سے مستقل طور سے پیام بلندی ایک طبقے کے لیے ہو گیا، پیام پستی ایک طبقے ہو گیا. کسی ملک والوں نے رنگت کے لحاظ سے تقسیم کر دی کہ ایک رنگ والوں کو وہ حق نہیں ہے جو دوسرے رنگ والوں کو حق ہے. تو قانون کے ذریعے سے جو اپنا مطلب تھا، جو اپنا مفاد تھا، اسے پورا کیا. تیسرا نقص قانون میں یہ ہے کہ وہ اسے مطلب انسان کے اچھا بنانے سے نہیں ہے کہ ہر فرد وہ واقعی اچھی بن جائے، بس دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. اس حد تک قانون کہتا ہے. جھوٹ اپنی جگہ کتنا بولے تو اس سے قانون کو مطلب نہیں. کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دے، اگر دھوکہ دے گا تو وہ جرم ہو جائے گا. اسی طرح سے اپنی جگہ کیسی ہوسناکی غلط طور پر ہو اس سے بحث نہیں، لیکن یہ کہ اگر جبر شامل ہو گیا تو وہ قابل سزا ہوگا. تو اس طرح سے اسے افراد کے اچھے بنانے سے، سدھارنے سے مطلب نہیں ہے. اسے افراد کو جب اپنی جگہ کوئی اچھائی ان میں یعنی اچھے افراد نہیں ہیں تو اب قانون کے دباؤ سے وہ اچھائیوں کے پابند ہوں گے تو وہ اسی وقت تک پابند رہیں گے جب تک قانون کی گرفت مضبوط ہے. اور ادھر قانون کا شکنجا ڈھیلا ہوا اور ادھر افراد پھر بے روی کرنے لگے، اس لیے کہ اس کو صرف بیرونی زندگی سے مطلب ہے، اندرونی زندگی سے یا انسانوں کے اوصاف سے مطلب نہیں ہے. انسانوں کے افعال سے مطلب ہے، اوصاف سے مطلب نہیں ہے. تو یہ کمی بہت بڑی ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت تک اس کی پابندی ہو سکتی ہے جب تک مخبروں کا اندیشہ ہے، جب تک سراغ رسانیوں کا ڈر ہے. لیکن جب اطمینان ہو جائے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس وقت میں وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کی پابندی کرے. یہ سب نقائص اس میں ہیں. اور پھر وہی بات کہ قانون کے ساتھ نمونے نہیں ہیں، یعنی قانون ساز افراد خود نمونہ اس کا بن کے پیش نہیں ہو سکتے. دین جو آیا اس نے اس کمی کو جو خوبیاں تھیں وہ سب بھی، جو مفادات تھے ان سب کا تحفظ بھی ہو، اور جو نقائص تھے وہ نقائص سب دور ہوں. دین سے بھی مجھے مطلب دین صحیح سے ہے. بنانے دین کوئی چیز ہو تو اس سے مجھے مطلب نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو کوئی فائدہ کسی شے کا ہو وہ اس کی حقیقت سے وابستہ ہوتا ہے، اس کی مصنوعی نقل سے وابستہ نہیں ہوتا. پانی پیاس بجھاتا ہے، کاغذ پر پانی کا لکھا ہوا نام پیاس نہیں بجھاتا. اسی طرح سے دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دین امن کا ذمہ دار ہے، وہ کل کا موضوع یہی تھا. لیکن دین کی وجہ سے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنی خونریزیاں ہوئی ہیں، اتنی شاید کسی اور چیز سے نہ ہوئی ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ نقل اسی چیز کی بنائی جاتی ہے جو قیمت رکھتی ہو. مجھے معلوم ہے کہ شراب بہت سے پیاسوں کو اپنی چمک دمک سے دھوکہ دیتا ہے، لیکن شراب نے آپ کو رحمت و مشقت میں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے پانی فنا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. اور مجھے معلوم ہے کہ امیٹیشن بنائے جاتے ہیں، مگر امیٹیشن اسی چیز کا بنایا جاتا ہے جو قیمتی ہو. اگر آپ کے نے بہت دفعہ نقلی پتھر لینے سے گھاٹا اٹھایا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اصلی پتھر جو ہیں وہ دنیا سے فنا کرنے کے قابل نہیں ہو جائیں گے. اور ایک جامع چیز بیان کروں کہ جھوٹ جب تک سچ بن کے پیش نہ ہو تب تک جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے سچائی فنا کرنے کے قابل تو نہیں ہوگی. اسی طرح اگر بنام دین فسادات میں اگر بنام دین
بے رحمیاں ہوئی ہیں، بنام دین تفریقے پڑے ہیں، تو اس سے اصل دین جو ہے وہ فنا کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر نگاہ نے غلط چیز کو یاقوت سمجھ کے لے لیا ہے تو یاقوت کو کوسنے نہ دیجیے، اپنی نگاہ کو کوسنے دیجیے کہ دھوکہ کھایا۔ اسی طرح بنام دین اگر آپ غلط نتائج کو اختیار کریں اور مشاہدہ کریں اور خود بھی اس میں پڑ جائیں اور مصیبت اٹھائیں تو اس کی وجہ سے اصل دین جو ہے اس کے اوپر تو فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو دھوکہ ہوا ہے تو کوشش کیجئے کہ نگاہ امتیاز میں قوت پیدا ہو۔ اسی طرح اگر غلط دین کے نعرے سے آپ کبھی گمراہی میں پڑے ہیں تو بصیرت کو اپنی قوت دیجیے تاکہ صحیح دین کا اور غلط دین کا احساس ہو سکے۔ اسی لیے تحقیق واجب ہے، اسی لیے سنی سنائی باتوں پر کسی کے کہنے پر عمل نہیں ہے، بلکہ خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، یہ راستہ صحیح ہے یا راستہ غلط ہے۔ تو اگر تحقیق مذہب وہ سچے راستے کو بتائے تو پھر آپ کا فریضہ یہ ہوگا کہ اس سچائی کے راستے کو اختیار کیجیے، کہ جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں اس میں دیکھیے کہ وہ خطرے تو نہیں۔ تو حقیقت میں آپ کہیے کہ دنیا والے جو دین کے خلاف باتیں کہتے ہیں کہ ایک دین ہوتا ہے تو اختیار بھی کر لیتے، دین تو اتنے زیادہ ہیں، اب آدمی اس جھگڑے میں کیوں پڑے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ اصول ہو کہ جب کوئی دوراہا آئے تو گھر واپس آ جایا کیجیے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا یہی طریقہ ہے۔ اسٹیشن گئے، دو پلیٹ فارموں پر دو گاڑیاں کھڑی ہیں، کہنے کہ ایک گاڑی ہوتی تو بیٹھ بھی جاتے، اب دو گاڑیاں ہیں تو کون اس جھگڑے میں پڑے؟ لہذا واپس چلے جائیں۔ ہر شعبے زندگی میں پابند ہوجیے، بچہ بیمار ہو تو کہتے کہ شہر میں ایک ڈاکٹر ہوتا تو خیر علاج کر بھی لیتے، اب اتنے ڈاکٹر ہیں اور کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے، تو بلا سے مر جائے میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ اور پھر اب کسی چیز میں تخصیص تو نہیں رہے گی، لباس سب ایک پہنتے ہوتے تو خیر کچھ پہن لیتے، لیکن اب اتنے قسم کے لباس ہیں تو کون اس جھگڑے میں پڑے؟ لہذا لباس فطرت بہتر ہے۔ ترقی یافتہ دور میں کچھ ہیں جماعتیں اور تو وہ آپ اس بنا پر اس اصول کے پابند ہوجیے تو پھر اب وہ تو آسان ہے لباس سے آزاد ہو جانا، لیکن غذائیں سب یکساں کب کھاتے ہیں؟ ایک کوئی غذا پسند کرتا ہے، ایک کوئی غذا پسند کرتا ہے، تو آپ کہیے کہ اس جھگڑے میں کیوں پڑوں؟ پھر نظری اختلاف ہے، عملی فقط اختلاف نہیں ہے کہ کسی کو یہ غذا پسند ہے، کسی کو یہ غذا پسند ہے، بلکہ کوئی کسی غذا کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی اس غذا کو غلط سمجھتا ہے۔ کچھ سبزی خور ہیں، کچھ غیر سبزی خور ہیں، غذا میں بھی مذہبوں کا اختلاف ہے، غذا میں بھی نظریات کا اختلاف ہے، تو آپ کہیے کون اس جھگڑے میں پڑے؟ لہذا کچھ نہ کھائیں گے، ہوا کھائیں گے، مگر اس اصول کو بنا کے پھر زندہ رہ کے دکھائیے تو میں جانوں۔ تو لاکھ بہت سی غذائیں ہیں، آپ خود غور کیجیے کہ کون غذا آپ کے لیے مناسب ہے، کون غیر مناسب ہے، کون آپ کے لیے خوشگوار ہے، کون آپ کے لیے ناگوار ہے۔ آپ اس غذا کو اختیار کیجیے۔ وہ پلیٹ فارم پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو آپ جو واقف راہ ہیں، جو اس اسٹیشن سے باخبر ہیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھیے کہ ہماری منزل تک پہنچانے والی کون سی گاڑی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر پوچھا اور اتفاق سے اس نے غلط بتا دیا اور تو پھر آپ مورد الزام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے امکانی طور پر بھی
جو ممکن تحقیق تھی وہ کر لی، لیکن اگر آپ نے دریافت کرنے کو اپنے شان کے خلاف سمجھا اور آپ واپس ہو گئے تو گمراہ بھی ہوئے اور مورد الزام بھی ہوئے۔ بھائی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ راہ تحقیق میں قدم زنی کیجئے، امکان بھر۔ تن آسانی کا محاورہ ہے، ذہن آسانی کا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ لیکن یہ نہیں کہ آپ ذہنی کاہلی سے کام لے کے بس شگون تحقیق کا کر دیجئے۔ یعنی واقعی امکانی جد و جہد راہ حق میں قدم زنی کی کیجئے، دریافت کیجئے، اور تو پھر اگر آپ راہ تحقیق میں بغیر منزل پر پہنچے ہوئے دنیا سے اٹھ گئے تو میرے نزدیک خدا عادل ہے۔ اگر اس کے علم میں آپ نے امکانی کوتاہی نہیں کی ہے تو پھر وہ گمراہی کی سزا نہیں دے گا، لیکن آپ کا تو فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، پھر آپ مورد الزام عقلا نہیں ہوں گے۔ ارے عقلا تو عقل سے کام اکثر نہیں لیتے ہیں، مورد الزام عقل نہیں ہوں گے، اور دنیا کے علاوہ آخرت جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی پھر آپ کو سزا نہیں دے گا کہ جس حد تک تم پہنچ سکتے تھے اس حد تک تو تم نے کوشش کی، اب اس کے بعد راہ طلب میں تم اگر دنیا سے اٹھ گئے تو یہ تمہارے نادانستہ اپنے امکان کے سے باہر ایک نتیجہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے کہ تم منزل حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ پہنچ سکے یہ اگر ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ تھک کے بیٹھ رہے تو منزل تک نہ پہنچنا یقینی، لیکن اگر تحقیق کرتے کرتے اٹھ گئے تو امکان تو ہے منزل تک پہنچنے کا۔ اس لیے یہی دنیا میں ہر ایک اصول ہے، علاج کیا اور پھر طبیب صحیح دوا نہ دے سکا تو یہ آپ کی عملی کوتاہی کوئی نہیں ہے، لہذا آپ مورد الزام نہیں ہوں گے، لیکن اگر دوا ہی نہ دی اور وہ مر گیا تو آپ مورد الزام ہوں گے۔ تو اب انسان کے لیے بہرحال راہ حق میں پہنچنے کے لیے ایک رہنما خود ذاتی طور سے عقل کو قرار دیا کہ عقل سے سمجھو، اس کے بعد سہارا دیا باہر سے معلمین نے، جو باتیں عقل نہیں سمجھ سکتی تھی ان میں ان کا کام ہے بتانا، اور جو باتیں عقل سمجھ سکتی تھی مگر روایات قدیمہ کے بوجھ کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلتی تھیں، تقلید آبا و اجداد کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہاں ان معلمین نے یہ کام کیا کہ عقل کے فیصلے کی دبی ہوئی چنگاری کو اوہام کے خاکستر سے نکال کر آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انبیاء و مرسلین کے فرائض ان کے کارنامے کو بیان کرتے ہوئے اپنے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیثیروا دفائن العقول، خالق نے ان کو بھیجا تاکہ عقل کے دفینے، یعنی زمین کی تہوں میں جو دولت ہوتی ہے وہ نقلی فیصلوں کے دفینوں کو، جس کے اوپر انبار ہے کتنا، اس سب انبار کو توہمات و تقلیدات کے ہٹا کر اور اسے ابھار کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے حقیقی عقل اور ان کے تعلیم کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ ناقص عقلیں ہیں جن کے فیصلوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ عقل میں نہیں آتا، عقل میں آتا نہیں، یہ نہیں کہ خلاف عقل ہے، یہ عقل میں نہ آنا اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہے کہ جو اس ذات میں، اس شخص میں وہ عقل کامل درجے پر نہیں ہے، اس بنا پر عقل میں نہیں آتا، ورنہ وہ رہنما جو تھے ان کا ہر فیصلہ صحیح، اور عقل اگر بالکل خالص عقل ہو تو وہی کہے گی جو ان کا حکم ہے۔ اس کو یوں کہا گیا کہ کلما حکم بہ العقل
حکم بہ الشرع وکل ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جو شریعت کا فیصلہ ہو حقیقت میں عقل کا فیصلہ بھی وہی ہے، اور جو عقل کا فیصلہ ہو حقیقت میں شرع کا فیصلہ بھی وہی ہے. مگر اس کے لیے رہنما بھی ہونا چاہیے تھے کہ جو خالق کی طرف سے عقل کامل لے کر آئیں جن سے غلطی کا امکان نہ ہو. صلوات دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات. اب وہ ایک لفظ جو شرع میں نہیں اور قانون میں بھی تھا، اور وہ اخلاق میں بھی تھا، اخلاق اور قانون میں، کہ اس کے ساتھ ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو خود اس کے لیے مثال بن سکیں، نمونہ بن سکیں. دین کے ساتھ ساتھ وہ اشخاص وابستہ کیے گئے، وہ افراد وابستہ کیے گئے کہ جو خود نمونہ بن کے پیش ہو سکیں. اس کے لیے دوسری تاریخ کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ لفظی تعلیم بعد کو آئی اور معلم پہلے بھیجا گیا. یعنی جو معلم ہے وہ جب 40 برس کی عمر کا ہے تب مامور ہوتا ہے اس کتاب کے پہنچانے پر. یعنی 40 برس تک معلم موجود ہے، صاحب کتاب، حامل کتاب، مگر کتاب خلق خدا تک نہیں پہنچی ہے. وہ معلم کون ہے؟ وہ بحمداللہ بلا تفریق فرقہ تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں، تمام مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ. اور بڑی ہی بات ہے تاریخ کی کہ 40 برس کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، اور مبعوث برسالت ہونے کے معنی یہ ہے کہ قرآن اترنا شروع ہوا. اب سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوا. یہی سورہ اقرا بعثت کا آغاز ہے. دنیا والے سب بعثت کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ سورہ اقرا اترا. حالانکہ اس دن کہہ چکا تھا کہ اس کے معنی میرے نزدیک نہیں ہے، کہ ان کو منصب آج ملا. بہرحال معمور آج ہوئے یہ دعوی رسالت پر سب سورہ اقرا اترا. میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی ہے کہ 40 برس تک رہنما ہے اور کتاب نہیں ہے. رہنما 40 برس پہلے آیا ہے اور کتاب 40 برس بعد ہے. تو خدا کو رہنما کا بغیر کتاب ہونا گوارا ہے، مگر کتاب کا بغیر رہنما ہونا گوارا. صلوات بھیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اب میں کہتا ہوں کہ سنت الہیہ کے روح سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ناسک رہنما کا وجود اگر ہے، اس کی پیروی اگر ہے، اس کا نقش قدم اگر ہے خلق خدا کے لیے مرکز اتباع بنانے کے لیے، تو اسے از روح عمل الہی کہا جا سکتا ہے کہ کافی ہے. مگر اس کو چھوڑ کے کتاب کو کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کافی. صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اور میں کہتا ہوں کہ اب تو کتاب کو کافی کہنا خود کتاب کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ہے بس چکا ہوں کسی دن کہ ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث بالامین رسولا منہم، وہ ہے جس نے امین میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو فرائض رسالت اتنے پر ختم ہو جاتے، مگر یہ ناکافی تھا. تبھی تو اور کام بتائے کہ یزکیہم
جو ان کے نفوس کی اصلاح بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اب دنیا نے اس کو جس زبان میں اس دور میں کہا ہے، اور دنیا اس پر بڑے بڑے ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ماخذ دین کے لیے کتاب کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، بس کتاب ہونا چاہیے، سنت اس کے ساتھ۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کتاب و سنت، تو کتاب ٹھیک ہے لیکن سنت کو مرکز دین بنانا یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر فقط کتاب ہوتی تو یتلو علیہم آیاتی ہی کافی تھا۔ اب یہاں کے بعد یزکیہم، اب وہ تزکیہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کتاب کے حروف سے نہیں ہے، ان کے عمل سے ہے۔ اب تعلیم کتاب جو ہے وہ الفاظ قرآن جن کی تلاوت ہو گئی وہ تو کتاب ہے، اور جن الفاظ میں یہ تعلیم دیں گے وہ اب سنت ہے، کتاب نہیں ہے۔ اور پھر حکمت کی تعلیم جن الفاظ میں دیں گے وہ اب سنت ہے، کتاب نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک جز یتلو علیہم تو کتاب ہے، اب اس کے آگے جتنا ہے سب سنت۔ اور اب گنیے، تلاوت کتاب ایک کام، تزکیہ نفوس دوسرا کام، تعلیم کتاب تیسرا کام، تعلیم حکمت چوتھا کام۔ تو اگر کتاب کو لے لیا سنت کو چھوڑ دیا تو چوتھا ہی دین ملا، اتنے دین کے وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ تو یہ تو اس کے ان فرائض کے سپرد کرنے سے ظاہر ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ خود کتاب کہہ رہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، کتاب کافی ہے تو کہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو قرآن پڑھو، مگر وہ یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ کہ یہ کتاب کافی ہے مگر وہ اپنے کو کافی نہیں سمجھتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔ معلوم ہوتا ہے اب کیونکہ قدم کی بات ہے اور وہاں قرآن کی بات ہے تو کسی کے جذبہ عقیدت کو ٹھیس لگے گی۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ ذرا باہر معلوم ہوگا، مگر کیونکہ حضور قرآن حقیقت ہے تو کیا کروں کہ جو ان کے نقش قدم میں ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ بولو آج یہ بولنا، ارے قرآن میں ہے مگر اس طرح کے وہی جان سکتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں، ہمیں قرآن میں وہ نظر نہیں آئے گا جو ان کے نقش قدم میں ہے۔ اور اب یہ جملہ اس دن کہہ چکا ہوں کہ اگر قرآن کو حفظ کر لیں، عمر بھر وظیفہ پڑھتے رہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا ذکر بنا لیا، وظیفہ پڑھتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں بے سمجھے قرآن سے کیا فائدہ، جی سمجھ کے تو یہ ترجمہ اس کا اردو میں کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، اس کو دہرائیے۔ آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آتی، جی نہیں، اردو میں دہرائیے اسے، کسی اور زبان میں جو آپ جانتے ہو، پشتو میں دہرائیے، سندھی میں دہرائیے، پنجابی میں دہرائیے، کسی زبان میں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ لاکھ دفعہ عمر میں جتنی عمر وفا کرے اتنی دفعہ اسے دہراتے رہیے، مگر نقش قدم کو ایک دفعہ بھی نہ دیکھیے۔ تو بتائیے یہ آیت یا اس کا ترجمہ منزل تک پہنچائے گا؟ لیکن اگر قرآن کے حکم سے ایک دفعہ اس پیغام کو سن کے نقش قدم پر نظر جما دی تو پھر عالم محویت میں چاہے ان لفظوں کو بھول بھی جائیں مگر نقش قدم منزل تک پہنچا دے۔ بولوا دیجیے بولنا، پھر بولنا آواز سے بولوا۔ اب یہ ہستی ہے، معلوم ہوتا ہے اب دنیا کا بھی نعرہ لگائے، اب رسول جب دنیا میں موجود ہے اور قرآن یہ پڑھ رہے ہیں
قرآن یہ سنا رہے ہیں اور وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور یہی سنا رہے ہیں، اس کے معنی ہے کہ قرآن کی رہنمائی ہمیں یہی مل رہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اس کے قرآن بے شک اس نے اپنا کام کر دیا کہ ایک رہنما کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا۔ اس کا کام تھا منزل تک پہنچنے کا سامان کرنا، اس نے منزل تک پہنچنے کا سامان کر دیا کہ ایک رہنما کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس رہنما کے نقش قدم پر چلو۔ اب یہ اس وقت دو ہیں، ایک قرآن ہے رہنما اور ایک خود رسول۔ میں کہتا ہوں جسے بات کو نعرہ لگانا ہو وہ آخر وقت کو لگائے، پہلے ہی نعرہ لگا دے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، مگر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ کے نعرہ لگائے اسلام کو سنبھالتے ہوئے، اس وقت قرآن کو کافی کہنے کے معنی یہ ہے کہ رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت اگر یہ نعرہ لگا دیا جائے کہ رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اب واقعی مسلمان صرف اسلام کی روشنی میں چاہے بحث کریں، وہ نپٹے ناموس رسالت کی حفاظت کے ماتحت کہ اس وقت قرآن کافی ہے یا نہیں۔ مگر اسلام کے زیر سایہ جو اختلافات ہیں اس میں مجھے پھر بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بحثیں سب رسالت کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اور اب یہاں رسالت ہی کی بات آ گئی تو اب تو سب مسلمان مل کر یہ بحث کریں گے کہ قرآن کافی ہے یا نہیں۔ اور اگر رسول کے سامنے یہ بحث نہیں پیدا ہوئی تو اب یہ رسول اگر قرآن نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا اور اگر یہ دنیا سے جاتے وقت کچھ رہنماؤں کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیں تو اب یہ کہنا کہ کافی ہے، میں کہتا ہوں کہ کافی تھا تو اتنے دن کیوں نہ کافی ہوا؟ قرآن تو وہی ہے، وہ اگر کافی تھا تو رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی اکیلا قرآن نہیں ہے، دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک خود رسول ہے۔ اب پیغمبر دنیا سے اس لیے وقت جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، دنیا سے جاتے وقت کہہ رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عشرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا ذرا غور کرے عقل کی آنکھوں سے کہ یہ پیغمبر کا اصل اعلان کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ کہے گا یہ سوال کیا ہے؟ دو چیزوں کو کہہ رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دو چیزوں کو فرما رہے ہیں، دو چیزوں کے لیے اعلان ہے۔ میں کہا نہیں، پھر غور کر کے دیکھیے کیا اصل اعلان کیا ہے؟ کہیے گا اب ہمارے سوال کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو قرآن تو اس وقت بھی ہے، جس وقت رسول دنیا میں ہیں اس وقت بھی قرآن مجید موجود ہے۔ تو اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں یہ دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اب تک تو قرآن کے ساتھ میں ہوں، لیکن جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں تب بھی قرآن کو اکیلا نہ سمجھنا، یوں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت دو کرسیاں بچھی ہوئی ہیں ہدایت کی، ایک پر ہے قرآن اور ایک پر ہے خود رسول۔ وہ کرسی جس پر قرآن ہے وہ نہیں خالی ہو رہی ہے، وہ کرسی جس پر رسول ہے وہ نگاہ ظاہر میں آپ کی وفات کے سبب سے خالی ہو رہی ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ میرے بعد یہ دو ہیں، یعنی
اب بھی اس کرسی کو خالی نہ سمجھنا. اب تک اس کرسی پر میں تھا اور اب میرے بعد میرے اہل بیت ہیں. اب دنیا سے میرا سوال یہ ہے کہ غور کیجئے کہ اب رسول کی جگہ پر کون ہوا؟ قرآن تو اپنی جگہ پر ہے. رسول فرما رہے ہیں کہ اب تک میں تھا، یعنی قرآن اب بھی کافی نہ تھا، اور میرے بعد یہ ہے، میرے اہل بیت ہیں. اب نہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، نہیں، جیسے قرآن تھا اور میں تھا، اب قرآن ہے اور یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ کوئی جملہ بعض لحاظ سے صحیح ہوتا ہے، بعض لحاظ سے غلط ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی حیثیت سے میں بھی کہتا ہوں، کبھی نعرہ لگا سکتا ہوں کہ قرآن کافی ہے، مگر ہر چیز کا کافی ہونا اس کی جنس میں ہوتا ہے. میں نے صبح کو چائے پی، سب میرے میزبان جانتے ہیں کہ ایک پیالی سے زیادہ نہیں پیتا. میں نے ایک پیالی پی لی چائے، اب کسی نے دوسری پیالی بڑھائی، میں نے کہا کافی ہے. اب دوپہر کا وقت آیا تو کھانا بھی غائب ہو جائے کہ وہ تو آپ نے کہا تھا کافی ہے. اب سونے کا وقت آئے تو بستر بھی نہ ہو کیونکہ آپ نے کہا تھا کافی ہے. کافی کہنا مصیبت ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ بے شک چائے کافی تھی، مگر اس کے معنی یہ تھے کہ اب اور چائے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معنی نہیں تھے کہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ معنی نہیں تھے کہ اب اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن کافی ہے، یعنی اب توریت کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی آپ سے بنائی ہوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ناطق رہنما کی ضرورت نہیں ہے، مثال عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ اس وقت کافی تھا نا اب کا. دیجیے بلند پھر بلند آواز سے اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. یعنی ابھی تک تو فرد ہے، فرد ایک ہوتی ہے، وہ جتنی بھی عمر اس کی اللہ کی طرف سے ہو اتنی عمر جب ہو جائے گی پوری تو سامنے سے تمہارے ہٹ جائے گی. لیکن اب یہ ایک سلسلہ ہے. اب اہل بیت نام کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، فطرت نام کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ ہے. مگر ان میں سے ہر ایک اس معیار پر ہونا چاہیے جو قرآن کا ساتھی بن سکے. اور اس کے بس کو یوں کر دیا کہ لن یفترقا، ان میں کبھی تفریقہ نہیں ہوگا. اور اس کی تشریح ایک دن کر چکا کہ یہ ایک بانی بھی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کسی طرف لے جائے اور یہ کسی طرف لے جائیں. مقام رہنمائی میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن رہے اور اس سلسلے کی کوئی فرد نہ رہے. جب تک قرآن ہے اس وقت تک یہ افراد ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے سے متعارف بنانا فریضہ رسالت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رسالت اگر فقط اپنی زندگی بھر کے لیے ہوتی تو دنیا کو لاوارث چھوڑ کے چلے جاتے. میرا کام اپنی زندگی بھر ہدایت کرنا تھا، وہ میں کر چکا، اب مجھے کیا مطلب. مگر یہ اس وقت ہوتا کہ جب پیغمبر کی رسالت 3 حیاتی ہوتی، یعنی بس اس زندگی بھر کے لیے آپ رسول ہوتے. لیکن یہ تو ہر نقطۂ نظر کا مسلمان ماننے پر مجبور ہے کہ رسول کی رسالت اس عمر سے وابستہ نہ تھی. اس کے معنی ہے کہ ایک عمر رسول ہے بحیثیت بشر اور ایک عمر رسول ہے بحیثیت رسول. وہ عمر جو بحیثیت بشر ہے وہ تو کل جمع 63 برس اور 62 کے بعد پھر 23 برس، اور وہ عمر جو بحیثیت رسول ہے وہ تا قیامت. اور یہ میں نے محدود محاورے کے ماتحت کہا کہ تا قیامت.
ورنہ کون کہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہے؟ اگر قیامت کے آنے سے رسالت ختم ہو تو شفاعت کس اعتبار سے ہے؟ بولا دیجیے بولے تو جس کی لامحدود رسالت ہے اس کا کام بس اس زندگی سے وابستہ نہیں ہے جو اس ساری دنیا میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کا کام تو تا قیامت ہے، یعنی خلق خدا کی۔ اب یہاں تا قیامت کہہ رہا ہوں کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ جن کا کام ہے ہدایت حاصل کرنا وہ قیامت کی تک ہیں، لہذا یہاں تا قیامت سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام قیامت تک ہے۔ تو جب کام قیامت تک ہے تو انہیں انتظام قیامت تک کا کر کے جانا ہے۔ اگر یہ جانا بھی چاہیں فرض محال کے طور پر تو مسلمانوں کو دامن پکڑ کے پوچھنے کا حق ہے کہ اپنے بعد کا انتظام بھی تو بتا جائیے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ضعیف روایت بھی نہ بتائے کہ مسلمانوں نے پوچھا تو یہی دلیل ہے کہ انہوں نے بتایا۔ اگر بتاتے نا تو مسلمان پوچھتے کم، وہ بتانا دلیل ہے، نہ پوچھنا دلیل ہے کہ آپ نے بتایا۔ تو اب بتایا تو دنیا بتائے کیا بتایا، یا جو میں بتاؤں اسے مان لیں۔ تو کبھی تو بلا فصل جو تھا اس کا نام لے لے کر بتایا، کبھی قیامت تک جو سلسلہ تھا اس کا نام لے کر صلوات دیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات۔ اب اس سلسلے کی پہلی کڑی جو ان کے بعد بغیر فاصلہ ہونے والی ہے اس کا تعارف کرایا، طرح طرح سے عمر بھر تعارف کراتے رہے، مگر چونکہ جانتے ہیں کہ اسے دنیا بھولے گی اور بھولنے پر نازاں رہے گی، مصر رہے گی، لہذا اتمام حجت کے لیے عمر بھر طرح طرح تو بتایا، اور پھر ایک ایسے اجتماع میں بتایا کہ جس سے بڑا مجمع رسول کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ اب آج وہ تاریخ تو ہے نہیں اور محفل غدیر نہیں ہے، مصائب کی مجلس ہے، اس لیے تفصیل سے تو سے عرض نہیں کرنا ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ متفقہ تاریخی حکایت ہے کہ غدیر خم میں جتنے بڑے اجتماع میں پیغمبر کا خطبہ ہوا ہے، اتنے بڑے اجتماع میں عمر بھر میں رسول نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، سیرت النبی کے ایک واقعے کی حیثیت سے اس خطبے کو یاد رکھو۔ صلوات دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ پھر نفسیاتی طور پر اسباب ایسے فراہم کر دیے کہ بھولنے والا بھی ہو تو نہ بھولے، انتہائی بھول جس پر غالب ہو نہ بھولے، جو غیر معمولی بات ہو۔ جانے والے آگے بڑھ گئے تیزی سے اور جو رہ گئے تھے پیچھے وہ پیچھے ہیں۔ اب یہ رواں سفر کو روکنا یہی یاد رکھنے کی بات ہے، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے پلٹانا یہ ان کے یاد رکھنے کی بات ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں تیز رفتاری سے بلانا یہ ان کے یاد رکھنے کی بات ہے۔ گزل کا نہیں آفتاب نیمروز کی روشنی تاکہ کوئی نگاہ کی کمزوری کا عذر نہ کر سکے، اور اس کے بعد غیر معمولی بات، ارے کچھ نہ یاد ہو تو یہ نئی قسم کا ممبر ہی یاد رہے، اور اس کے بعد نیا واقعہ یہ ہے کہ ہمیشہ ممبر پر تنہا جاتے تھے، آج ایک فرد کو ممبر کے پاس جینے کے قریب بٹھا لیا ہے۔ خطبہ وہ چند جملے ہی نہیں ہیں، کافی طولانی ہے، تمہید کے ساتھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا خطبہ سن اتنے غور سے نہیں رہی ہے جتنا بار بار ان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ آپ کیوں بیٹھتے ہیں، کوئی بات ہے۔ چلو آگے
آواز سے بولا یعنی سن کم رہے ہیں، نفسیاتی طور پر چہرہ زیادہ دیکھ رہے ہیں، یعنی جس نیت سے بھی ہو یہ عبادت بہت خلوص قلب سے یاد ہو رہی ہے. یہ کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اور اب جب وقت آیا اور وہ جملے فرمائیں گے تو کیا کیا؟ جس مقصد سے بٹھا رکھا تھا اے کہ اب ہاتھوں پر بلند کیا. ارے بچپن میں ہاتھوں پر بلند کیا ہی کرتے تھے، مگر آج ہاتھوں کو بلند کیا. اور میں کہتا ہوں اے کہ دنیا اور رسول کی قوت کو دیکھے کہ جو خیبر کے در کو سنبھال چکا ہے اسے آج رسول سنبھالے ہوئے. پھر میرے آواز سے بولو، پھر میرے آواز سے بولو. ماشاء اللہ آپ کا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ یہی ذکر آج رہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ضمن تذکرہ آیا ہے. بس ایک جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے مجمع کے سامنے پیش کیا، مجمع کے سامنے لائے. ذرا نگاہ صادق سے دیکھیے، کوئی بچہ ہو اس کا قد و قامت کم، اس کا قد و قامت مختصر، تو وہ اتنے ہی حصے کو جسم کے چھپائے گا. لیکن پوری عمر کے ایک انسان کو کوئی بلند کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خود پورا اس حجاب میں آ گیا. میں کہتا ہوں کہ نور حجاب نور میں ہے. بولا دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز تو پھیلوا دیجیے. اور پھیلا کے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول جو کچھ مقصد ہے بغیر لفظوں کے عمل دکھا رہے ہیں. ہر شخص جس میں فہم ہو، جس میں سمجھ ہو، وہ اس عمل رسول سے دنیا مفہوم سمجھ لے. رسول دکھا رہے ہیں، خود پیچھے ہیں، ایک آگے ہے. مطلب یہ ہے کہ جب میں نہ ہوں تو یہ ہے. بولا دیجیے بلند. اور اب خالق ارشاد کر رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. کیا رسول نے کوئی کمی چھوڑی تھی؟ نہیں، رسول نے جو کچھ ان کو احکام پہنچانا تھے سب پہنچا دیے تھے. مگر مقصد خالق یہ ہے کہ یہ تم نے جو تبلیغ کی ہے تو تم نے اب قیامت تک کا انتظام کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو صرف 63 برس عمر دنیا کے لحاظ سے ہیں ہی کیا. تو اگر یہ نہ کرتے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اب بعد میں سے اب بس اس جملے کو اب دنیا غور کرے، اس پر فیصلہ خود کرے کہ جو تبلیغ ایسی ہو کہ بغیر اس کے پہنچائے ہوئے تمام خدمات رسالت خدا کا ہے کچھ نہیں، تو بغیر اس کے مانے ہوئے ہمارا ایمان کیا رہے گا؟ صلوات دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے صلوات. تو یہ تو اس قوی کا تعارف اس اہتمام سے. بس ایک موقع میں نے آخر کا دیکھا اور وہ آخر بھی نہیں، اس کے بعد بھی اور انداز بدل کے کہتے رہے. لیکن یہ کہ ایک اتنے بڑے اجتماع میں جو تعارف ہوا تو اس کے بعد اس سلسلے کے لیے اور وہ جملے بھی آج کے خطبے میں وہ آج بھی فرمائے ہیں کہ انی تارکن، میں تم میں سلسلہ رہنما ہوں، چھوڑتا ہوں. وہ کون ہے؟ کتاب خدا اور میری عزت جو میرے ہوئے. اور پھر دوسری جگہ ایک جگہ تھوڑی متواتر حدیث تو میں نے ابن داؤد کو دیکھے اور کتابیں دیکھے کہ تعداد بتائی کہ 12 ہوں گے. دنیا والوں نے جس طبقے کو مانا اس میں گنتی بڑی مشکل ہو گئی. کسی معیار صحیح معیار کے مطابق جن افراد کو مقرر کیا تو وہ 4 سے آگے نہیں بڑھتے، اور بغیر کسی صفت کے لحاظ کے اگر شمار کیا
تو نہ جانے کتنے درجن ہو گئے. وہ 12 کا حساب کسی طرح نہیں بنتا. تو وہ اعلان کر لیا ہے کہ وہ میرے بعد 12 ہوں گے. اب وہ بغیر اس سلسلے کو مانے ہوئے وہ 12 پورے ہی نہیں ہوتے. اس لیے تو اب ہر چیز میں انقلاب ہوا ہے آج کل، ورنہ اسی لیے چاہے اصطلاحی لفظوں میں جو ہم جن مناسب مرتبہ عہدہ خالق کی طرف سے وہ دنیا اس اصطلاحات علم کلام میں مانے یا نہ مانے، لیکن اس کے پہلے جو ان معنی سے امامت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی 12 کو مان رہے ہیں. چنانچہ مستقل تصانیف اور لکھنے والوں کے اعتقاد کو آپ ان کتابوں کے ناموں سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ان کے حالات میں کتاب لکھتا ہے انہیں 12 کے جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں. ان کے حالات میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کوئی کہتا ہے الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ، فصول مہمہ یعنی اہم باب ہے ائمہ کی معرفت میں. معلوم ہوتا ہے اس سیاست کی زبان کو چھوڑ کے یہاں بات کہی ہے. لہذا بالکل ساتھ ساتھ علامہ ابن صباغ مالکی ان کی کتاب الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ، کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی ان کی کتاب مطالب الشہود فی مناقب آل الرسول، اور وہ بھی انہی ہستیوں کے حالات. اور محمد پارسا بخاری کفایت الطالب. اب یہاں آ کے یہ کافی ہو گئے ہیں. طلبگار کے لیے کافی جو چیز وہ انہی کا تعارف، ان ہستیوں کا تعارف. اور ہمارے فرنگی محل لکھنؤ میں مرکز ہے، وہاں کے عالم محمد مبین جن کی کتاب منطق میں شرح سلم ملا مبین وہ داخل نصاب ایک وقت میں تھی، اب بھی لوگ بہرحال پہنچتے ہیں اس کو جو منطق کا ذوق رکھتے ہیں. ہاں تو ان کی کتاب ہے، فارسی میں ہے، وہ منشی نیول کشور نے چھاپ دی تھی. اس کا نام کیا نام تھے؟ آپ عقیدے کو لکھنے والے کے ضمیر کے فیصلے کو دیکھیے. وسیلۃ النجات، نجات کا وسیلہ. اور یہاں حضرات کے حالات کوئی نام رکھ رہا ہے ذخائر العقبہ، غبا کے لیے ذخیرہ. وہ حافظ محب الدین طبری جن کی یہ کتاب ہے. غرض اب یہ ہستیاں ہیں، یہاں تک کہ سوائق محرقہ علامہ ابن حجر میں بھی ان کے حالات درج کیے گئے ہیں. رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. دنیا سے میں کہتا ہوں ایسے ذرا دیکھے کہ کسی خاندان میں ایک ڈال کمالات نہیں جاتے دور تک، مگر ایک صادق ہے جس نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے 12 تک کا تعارف کرا دیا کہ میرے بعد 12 ایسے ہوں گے. اب 11 کو آنکھوں کے سامنے آئے اور دنیا نے دیکھا. پورے مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چاہے عہدہ مانے یا نہ مانے، منصب مانے یا نہ مانے، لیکن جو ہے چاہے اپنے وقت میں علی ابن الحسین ہوں، چاہے محمد ابن علی ہوں، چاہے پھر جعفر ابن محمد ہوں، پورا سلسلہ ہر دور میں جو حالات لکھے گا اوصاف سب متفق علیہ. کہے گا اپنے دور میں ان سے بہت کے عابد کوئی نہ تھا، اپنے دور میں ان سے بہت کے زاہد کوئی نہ تھا، اپنے دور میں ان سے بہت کے سخی کوئی نہ تھا، جواد کوئی نہ تھا. علم کے واقعات بھی، عبادت کے واقعات بھی، زہد کے واقعات بھی. میں کہتا ہوں کہ عہدے کا نام لے نہ لے، مگر کردار جو ہے اوصاف جو ہے وہ ہر ایک میں مان رہا ہے. میں کہتا ہوں 11 تو دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئے. اب اس کے بعد اگر کبھی پردہ پڑ جائے تو میں کہتا ہوں برائے خدا انصاف کرو کہ جس سچے کی سچائی
11 تک آنکھوں کے سامنے آ چکی، اب ایک کے لیے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال پھر بلند آواز سے فالو پھر فالو آ جی بلند صاحب جتنا بیان ہونا چاہیے تھا اس کے لحاظ سے کافی بیان ہے، اور اب نیا ایک باب کھلا ہے تو اس پورے موضوع کے لیے تو پھر ایک مستقل وقت چاہیے۔ تو دنیا والے انہوں نے یہ سن لیا، ایک دن کہہ چکا ہوں کہ دنیا والوں نے کوشش شروع کر دی کہ ہم اس سلسلے کو رہنے ہی نہ دیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری کتاب، یعنی یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک رہیں گے۔ دنیا نے کہا کہ رہنے دینا اور نہ رہنے دینا یہ ہمارا کام ہے، آپ نے کہا کہ رہیں گے، ہم نہیں رہنے دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو آیا اسے راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، جو آیا اس کی زندگی کا خاتمہ ظلموں کے چمکے حربوں سے کیا، اور اب کربلا ہے، اور کربلا میں کون دقیقہ اٹھا رکھا کہ یہ سلسلہ باقی نہ رہے۔ مصائب میں ظاہر ہے کہ جو چیز ہے وہ آپ کی سنی ہوئی ہے، کبھی قریب وقت میں سنی ہوئی، اس دن بھی اس کا ایک جز عرض کیا تھا کہ کربلا میں اب اس سلسلے کی جس قوی کو حالت کو رکھنا ہے اس کی حفاظت کا سامان یہ کیا کہ کربلا کے حالات کو اس سے پردے میں کر دیا۔ اب یہاں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ غش میں ہے، وہ بے ہوش میں۔ جب بھی یہ ذکر آئے گا تو یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ بیماری کی مجال نہیں کہ انہیں غش میں لا سکے، بیماری کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ان کو بے ہوش کر سکے، مگر یہ حکمت الہی ہے، یہ مصلحت باری ہے کہ حالات ان کے سامنے رہیں اور پھر یہ اس فریضے کو نہ ادا کریں جو علی اکبر ادا کریں گے، وہ ان کے بلندی کردار کے خلاف ہے۔ اس لیے دن بھر اصحاب سب چلے گئے، یہ تو بے ہوش ہیں، خیمے میں کحرام ہے مگر وہ کحرام انہیں نہیں خبر کہ کحرام ہے۔ ہاں بس درمیان میں جب ہوش آیا اس کی مجھے خبر ہے کچھ، تو اسے تفصیل سے نیز کرنا جتنا جو کہہ چکا کہ جب غلام ترکی حاضر ہوا امام کی خدمت میں تو اس نے اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ تم تو زین العابدین کے غلام ہو، ان سے اجازت طلب کرو۔ اب غلام حاضر ہوا امام کی خدمت میں، سید سجاد کی کسی طرح سے انہیں ہوش میں لایا تو کہا کہ اب میں بابا آپ کے والد بزرگوار کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بابا کا یہ وقت ہوا کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر ہم اس لائق ہوتے تو یہ کام تو ہمارا تھا۔ ماشاء اللہ، عزکم اللہ، یہ جو عرض کر چکا ہوں اس لیے سرسری طور سے عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ اب ہم تو اس عالم میں ہیں، لہذا تم میری طرف سے جا کے میرے بابا کی نصرت کرو۔ اتنی ہی عزت افزائی بہت تھی، لیکن جب وہ میدان جہاد میں گیا تو بیویوں سے کہا ذرا قناعت میرے سامنے سے ہٹا دیجئے کہ میں اپنے غلام کا جہاد دیکھوں۔ لیجئے ادھر اس نے صدا دی کہ مولا میری خبر لیجیے، اور یہ امام ہے، ان کی سیرت ہے کہ کسی نے آواز دی ہو تو مولا فوراً لاش پر گئے ہیں،
جو حضرات زیارت کے شرف سے شرفیاب ہو چکے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں خداوند عالم ان کو یہ سعادت نصیب کرے کہ خیمگاہ سے مقتل کتنی دور ہے۔ مجاہد ہوتا تھا وہاں اور امام ہوتے تھے خیموں کے پاس، اور اس 3 دن کی بھوک پیاس میں، اس عرب کے آفتاب کی تیز دھوپ میں، اور امام جاتے تھے اس کی لاش پہ۔ یہ نہیں تھا کہ کسی کے لیے کہیں کہ عباس تم چلے جاؤ، کسی کے لیے کہیں کہ علی اکبر تم چلے جاؤ۔ خدا کی قسم ان میں سے کوئی بھی کسی کی لاش پر چلا جاتا تو اس کے فخر کے لیے کافی تھا، لیکن امام کے لیے کہاں ممکن تھا کہ حبیب کی لاش پر خود جائیں اور جون کی لاش پر کسی اور کو بھیج دیں؟ نہیں، جو حبیب ابن مظاہر کی لاش پر گیا وہی جون کی لاش پر بھی جائے گا۔ اور اب جون کا حال تو اس عشرے میں نے پڑھا نہیں، مگر مجھے تو بربنائے واقعہ یہ ملتا ہے کہ گئے تو ہر لاش پر، لیکن بخدا جون کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ تو کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ ارے گھوڑے سے اترے، اپنا رخسارہ جون کے رخسارے پر رکھ لیا۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی طرح غلام ترکی نے سزا دی، امام اس کے لاش پر گئے اور بس سجاد غش کھا کے پھر بستر پر گر گئے۔ اور اب دوبارہ جب امام نے صدائے استغاثہ بلند کی، یہاں تک اس دن 5 محرم کو عرض کیا تھا کہ صدائے استغاثہ بلند کی، اما من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو کئی دفعہ استغاثہ کیا، صدائے استغاثہ بلند کی، اور استغاثے کا ایک خاص اثر تھا۔ اس استغاثے کی آواز زین العابدین کے کان میں گئی، اور امام جانتے تھے کہ میرے استغاثے کا اثر یہ ہے، اس لیے استغاثہ تھا میدان میں اور نگاہ تھی در خیمہ پر۔ اور وہاں سید الساجدین رخ سے آنکھ کھولی، کہا میرے بابا کی آواز آ رہی ہے۔ اور زینب کبریٰ کیا کہیں، یہاں ہے تو تمہارے بابا کی آواز۔ فرماتے ہیں لائیے میری تلوار لائیے، میں نصرت ادھر کروں گا۔ جناب زینب کہتی ہیں ارے تم نے اتنی طاقت؟ تمہارے نہیں، میرا تو کام ہے، میرا تو فرض ہے، لیجیے تلوار لا کے دے دیتی ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ سے تلوار اٹھائیں، تلوار زمین پر خط دیتی جاتی ہے، مگر در خیمہ تک پہنچ جاتے ہیں اور مولا پکار کے کہتے ہیں زینب، زین العابدین کو آنے نہ دینا۔ حسین کے حکم سے زینب کے ہاتھوں میں اتنی طاقت آتی ہے کہ بیٹے کو بھتیجے کو لے جا کے اور پھر بستر پر ڈال دیتے ہیں، پھر غش آ جاتے ہیں۔ ہاں یہاں تک کر کیا تھا، ارباب عذاب وقت سخت سے سخت ہو رہا ہے۔ اب وہ موقع آیا ہے جب امام رخصت آخر کے لیے در خیمہ پر تشریف لائے ہیں، اور لازمت للہ عام پریشانی کے وقت میں روزمرہ کے فرائض نظر انداز ہو جاتے ہیں، مگر یہ کربلا ہے، یہ فقط مرقع مصائب نہیں ہے، یہ تعلیمات اسلامی کا عملی مجسمہ بھی ہے، وہ درسگاہ بھی ہے اس عالم میں۔ اور وہ رسول کی سیرت جو کل عرض کر چکا کہ در فاطمہ پر جا کے سلام کرتے تھے، اب حسین اس عالم میں اپنے نانا کی اس سیرت کو پورا کر رہے ہیں۔ خیام حسینی میں کون ہے جو حسین سے چھوٹا نہ ہو؟ جیسے وہاں کا تھا ہر حیثیت سے چھوٹا، ویسے ہی جتنے ہیں خیمے کے اندر وہ سب حسین سے چھوٹے ہیں، مگر در خیمہ پر کھڑے ہوتے ہیں، پکارتے ہیں السلام علیک یا زینب۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں میری بہن زینب تمہیں سلام۔ ارے سب مسائل ایک طرف، کیا اس سلام کو کوئی فرد ہے جو بھول سکے؟ فرماتے ہیں السلام علیک یا ام کلثوم، اے چھوٹی بہن ام کلثوم تمہیں بھی سلام۔ لیجیے بہنوں کو سلام ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علیک یا رباب، ارے رباب تمہیں سلام ہو۔ لیجیے مادر علی اصغر پر سلام ہو گیا۔
السلام علیک یا لیلا، ارے ام لیلا تمہیں سلام ہو، لیجیے کوئل جوان علی اکبر، کبھی پیغمبر کی والدہ کو سلام ہو گیا، فرماتے ہیں السلام علیک یا سکینہ، السلام علیک یا رقیہ یا فاطمہ، بیٹیوں کو سلام ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علیک علی اللواتی قتل ازواجہن واولادہن فی نصرتی، ارے تم کو سلام ہو اے وہ بیویوں جن کے شوہر، جن کی اولاد میری نصرت میں کام آئی ہے۔ لیجیے ام وہب کو سلام ہو گیا، مادر عبداللہ ابن عمیر کو سلام ہو گیا، اور اب حسین کے پیش نظر ہر پہلو ہے، فرماتے ہیں السلام علیک یا فضہ، ارے میری مادر گرامی کی کنیز فضہ، تمہیں بھی سلام قبول ہو۔ لیجیے ان سلاموں کو کرنے کے بعد اب راویوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اب مولا خیمے میں آتے ہیں تو سب درے خیمہ پر نہیں جمع ہو گئی ہیں، ارے مسلسل آواز حسین کی آتی رہی، اب جتنی فردیں ہیں سب سمٹ کے، تمام اہل حرم سمٹ کے درے خیمہ پر آ گئے، اور مولا اب داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا فرزند زین العابدین کس عالم میں ہے؟ حضرت زینب کہتی ہیں ارے آپ کیا دریافت ہمارے عمر پورے دن بھر غش میں رہا ہے، تمام دن بے ہوش ہے، فرماتے ہیں اب تو مجھے کچھ باتیں کرنا ہے۔ لیجیے آئے جہاں زین العابدین غش میں ہیں، بے ہوش ہیں، فرماتے ہیں یا علی یا علی، ان کا نام تو علی ہے ہی، ایک دفعہ آنکھ کھولی، چاہا اٹھیں، فرمایا نہیں نہیں تم میں ایسی حالت نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ پھر کہا کہ پھوپھی میری تلوار لائیے، مگر اب تو خود موجود تھے، خود امام تشریف فرما تھے، فرمایا نہیں نہیں تمہارا جہاد دوسرا ہے۔ اب کتابوں میں لفظیں آتی ہیں، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، آتا ہے کہ سنتے بھی آپ رہے ہوں گے اسرار امامت تعلیم کے ابو کیوں کر ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر یہ بھی فرمایا ہے کہ اب یہ سب تمہارے حوالے ہیں، اب تمہارا جہاد ہے، اب یہ منزل تمہیں سر کرنا ہے، اور بس ارباب اعضاء سب سلام آپ سن چکے۔ ایک روایت کے مطابق اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قید خانہ شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے دوستوں کو، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ تمہارا امام 3 دن کا پیاسا دنیا سے اٹھ گیا ہے، ماشاءاللہ حکم اللہ۔ اب امام تشریف لے گئے، حکم امام سے زین العابدین پھر بستر پر جو لیٹے، پھر غش آ گیا، بس اب کب ہوش آیا ہے اسے ابھی نہیں عرض کروں گا، یہاں سب کچھ ہو چکا مگر اب آنکھیں نہیں کھلتی، اب غش میں ہیں، کیا کیا ہو گیا، اب مولا میدان جہاد میں گئے ہیں، بس میری مجال تھوڑی اب ہے، ہمت بھی نہیں ہے اور مجال بھی نہیں ہے کہ میں اس قیامت خیز شہادت کی منزل کو عرض کر سکوں، مگر میں کہتا ہوں مولا ارے تلوار اب اٹھائی ہے، جب 72 داغ سینے پر کھا چکے، جہاد حسینی کا لطف تو یہ تھا کہ مولا جب آگے بڑھتے عباس دانی طرف ہوتے، علی اکبر بائیں طرف ہوتے، یا فضیلت کے لحاظ سے ترتیب بدل لیجئے تمام اصحاب پسے پشت ہوتے، اس وقت میں کہتا ہوں تاریخ کربلا کیوں کر لکھی جاتی، یہ مجھے نہیں معلوم، مگر مولا اب تلوار اٹھائی ہے، جب کمر شکستہ ہو چکی عباس کے جانے سے، اب تلوار اٹھائی ہے جب آنکھوں کی بصارت
علی اکبر لے جا چکے، لیکن اب دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ دنیا جو علی کے جہاد کو دیکھ چکی تھی، وہ دنیا جو جنگ خیبر اور جنگ خندق اور پھر آخر میں جمل و صفین سب جگہ شیر خدا کی شجاعت کو دیکھ چکی تھی، مگر علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ کربلا سے پہلے مقام شجاعت میں علی کا نام لیا جاتا تھا، مگر کربلا کے بعد جب شجاعت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ ان حالات میں جنگ کی جہاد کیا جتنی ممکن، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسباب میں طاقت تھی، میں ہرگز نہیں مان سکتا اگر قوت امامت سے جہاد ہوتا تو پھر کوئی زخم جسم پر نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام حالات میں وہ جتنی بھی بشری طاقت ہو سکتی تھی اس کے مقابل اس کے لحاظ سے جہاد تھا، اور یہ جہاد بھی آئین شریعت کے تحفظ کے لیے ایک جہاد تھا۔ یہ اسلام میں بے بسی کے ساتھ اپنے کو سپرد کرنا ظلم کے یہ نہیں ہے، تو جتنی حد تک طاقت وفا کر سکتی تھی اس حد تک جہاد کیا، اور اس کے بعد اب وہ منزل آئی جب فریضے کے حدود ختم ہو گئے، اب آئین کے حدود ختم ہو گئے، اب کیا ہوا؟ بس آخری منزل ہے کہ اب راکب جوش رسول پشت فرس پر نہیں ہے، اب زمینیں کربلا پر ہے اور انصار اب کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کربلا کے انسانوں کی یاد نہیں قائم کی ہے، جو بھی کوئی مولا کے کام آئے اس کی یاد قائم کی ہے۔ حبیب ابن مظاہر جا چکے، مسلم ابن اوسجا جا چکے، بریر حمدانی جا چکے، جتنے انصار ہیں سب جا چکے۔ اب مولا کی مدد کون کرے؟ آخری مدد جو کی ہے وہ اس باوفا گھوڑے نے کی ہے۔ وہ کون؟ ذوالجناح۔ عرب میں عرب کی فراست مشہور ہے، گھوڑے کی فراست، اسی کی وجہ سے نام فرس ہوا ہے کہ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اگر اب بات ہوتے تو ان سے جا کے اشارہ کرو، اگر ام کلثوم ہوتی، زینب ہوتی، روایتیں آپ سنا کرتے ہوں گے، مگر میں کہتا ہوں کوئی میدان میں ہوتا تو اسے ضرورت در خیمہ پر جانے کی نہ تھی، مگر وہ تو بیویاں جہاں حسین بٹھا گئے تھے وہاں سب بیویاں بیٹھی رہیں، تو اس حسب باوفا نے آخر میں جو کام کیا وہ یہ کہ پیشانی خون حسین سے رنگین کی اور سیدھا در خیمہ پر گیا اور ایک آواز بلند کی۔ سنا کرتے ہیں آپ، نتیجے پر غور نہیں کرتے۔ اب بھی دروازے پر کوئی بوا نہیں آیا، سکینہ دروازے پر آئی، دیکھا باغیں کٹی ہوئی، زین ڈھلا ہوا، جا بجا تیر پہ بس، تمام جسم خون سے رنگین، خیمے کے اندر گئی، سارے بے بابا میرے شہید ہو، ارے میرے بابا قتل ہو گئے، یہ قیامت خیز خبر آ گئی، مگر بیویوں نے قدم باہر نہیں نکالا، حسین بٹھا گئے، اور بس ایک جملہ آپ کے لیے کافی ہے، میں کہتا ہوں اگر وہ کوئی بیوی باہر قدم نکالتی تو خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی، یہ تو وہیں بیٹھی رہیں، اسے اس لیے آخر میں آگ لے کے خیموں کے پاس آ گئے۔ اور اب آخری دفعہ سید سجاد کو کب ہوش آیا؟ جب پھوپھی سامنے کھڑی ہے، اے بیٹا خیموں میں آگ لگی ہے، اب تم بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ اور اب یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بس اب خیموں سے نکلیے، اور اب وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، وہ روزے روشن میں اس طرح